علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جب پیدا فرمانا چاہا، فرشتوں سے معلوم کیا، ان سے رائے لینی چاہیے کہ ہم اس زمین پر اپنا نائب، اپنا خلیفہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، تمہاری کیا رائے ہے؟ فرشتوں نے یہ کہا، اللہ ہم آپ کی تسبیح تحمید بیان کرنے کے لیے کافی ہے، انسان روئے زمین پر جائیں گے، خوریزی فساد کریں گے۔ انہوں نے اپنی یہ رائے پیش کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جد امجد آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو فرشتوں کے سامنے جس چیز کے ذریعے بلندی عطا فرمائی، سرخروئی عطا فرمائی، وہ کیا تھی؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اور آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو جمع کیا اور چند چیزیں بیان فرمائیں۔ اس کے بعد پھر معلوم کیا، ان میں ہمارے جد امجد آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام آگے نکل گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا جو مقابلہ انسان کا ہوا فرشتوں کے ذریعے، اور ان میں جو کامیابی ملی وہ علم کے ذریعے ملی۔ آج بھی انسان اگر کامیابی کر سکتا ہے تو صرف اور صرف علم کے ذریعے کر سکتا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے اکابرین نے تعلیم کو اپنے اغراض و مقاصد میں شامل کیا، اور شروع سے لے کے اب تک تعلیم کو عام کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی اور کر رہے ہیں۔ آج ہم اور آپ جو جمع ہوئے ہیں وہ بھی تعلیم سے متعلق ہے۔ تو آج ہم یہ عہد کریں کہ ہم سب تعلیم کو جہاں تک ہو سکے گا عام کریں گے، اور اپنے نونہالوں کو تعلیم دینے کی حد الامکان کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اس دن سے تشریف لاتے ہیں جب ہم لوگ وہاں رہتے تھے، بھاٹیا جی کی اس زمین پہ جب یہ کہا گیا تھا کہ 15 دن میں خالی کر دیں، تو بھاٹیا جی نے کہا تھا یہاں سے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور لگی ہوئی کھیتی انہوں نے صاف کروا دیا تھا۔ تب سے مولانا کی آمد تب سے ہے۔ لیکن ہمارے فہیم بھائی تو آج یہاں پہلی مرتبہ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ آگے آ جائیے۔ کس نے کہا آپ لوگوں کو اٹھنے کے لیے؟ جہاں تھی کرسیاں وہی، جو کرسیاں خالی ہیں ان کو ماشاء اللہ آگے آ جائیں، آگے آ جائیں۔ اور جو پیچھے ساتھی بیٹھے ہیں تشریف لے آئیں، اور جن حضرات نے کھانا نہ کھایا ہو اب نماز کے بعد انشاءاللہ وہ کھانا کھائیں گے۔ فہیم بھائی آپ تو یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی کچھ فرما دیں۔ یہ زمین جہاں ہم سب جمع ہیں، آج اللہ کی انوار و برکات کی بارش ہو رہی ہے الحمدللہ۔ یہاں قرآن، مجھے وہ دن یاد ہے، میں یہاں ہم لوگ کبھی اس کھجور کے نیچے، کبھی اس کھجور کے نیچے، کہ کوئی سایہ مل جائے اور وہاں دوپہر کا کچھ وقت گزار لیں۔ آج اللہ کی کتنی مہربانیاں ہیں، میں اپنے رب کے اس فضل کو، کرم کو شمار بھی نہیں کر سکتا ہوں، بیان بھی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ میرے رب نے کتنی نوازشیں کی ہیں، تھوڑے سے عرصے میں کتنا کرم فرمایا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ یہ معصوم بچے، جن یہ ادارے چلتے ہیں، اسکول بھی، کالج بھی، لیکن ہمارے اسی زمین پہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے، اسی جگہ پہ مجھے یاد ہے ہمارے حاجی نور محمد رابع صاحب بھی یہاں، مولانا شریف صاحب بھی، دونوں ان حضرات کی کوششوں سے، سب جنگل تھا اس ایریے کا، اور شروع میں یہی زمین بھاٹیا جی نے پہلے پیش کی تھی، مدنی ہال سے لے کر کے ہاسٹل تک۔ 18 اپریل کا غالباً وہ دن تھا، آج بڑے ہم خوش نصیب لوگ ہیں۔ 18 اپریل، 21 اپریل جو پہلے تاریخ تھے وہ 21 تھی، بہرحال 21 اپریل کو یہاں افتتاحی پروگرام حضرت مولانا اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے، اور گجرات بھر کے علماء ذمہ دار یہاں جمع تھے جب اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور اسی سال اسکول شروع کر لیا گیا تھا۔ الحمدللہ 10ویں تک اسکول، PTC کالج، 8 تک انگلش میڈیم، فارمیسی کالج، اور ان سب اداروں کے بعد یا ان اداروں سے پہلے جو اہم ترین چیز ہے وہ ہے، جو میں کہا نہیں کرتا ہوں لیکن میں اس وجہ سے کہنا چاہ رہا ہوں چونکہ فہیم بھائی ایک بہت بڑے صحافی ہیں اور ایک بڑے اخبار کے رائٹرز ہیں اور ہمیشہ لکھتے رہتے ہیں،
ہمیشہ میری ان کی گفتگو ہوا کرتی تھی، لیکن آج وہ اس زمین پہ موجود ہیں تو میں اسے دہرا دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے بچے گھروں میں پالے جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے اسی جگہ پہ مولانا محمود مدنی صاحب نے بات فرمائی تھی کہ اس ادارے کے قیام کا مقصد یہ ہے کہ یتیم بچہ احساس یتیمی سے باہر آ جائے اور اپنے آپ کو یتیمی سے باہر نکال لے، یتیمی اپنے آپ کو یتیم میں محسوس کرے کہ میں یتیم ہوں۔ الحمدللہ آپ کی اس جماعت نے اللہ کی مہربانی سے آپ سب حضرات اس میں شریک ہیں۔ جمعیت علماء کسی ایک کی نہیں، سب کی ہے، اور آپ سب لوگ تو ماشاءاللہ کچھ کے لوگ برابر شریک ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ایک دفعہ یہاں ایسی افواہ ہو گئی کہ جمعیت علماء کی بس پہ کسی نے اٹیک کر دیا ہے۔ ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے تھے، دوپہر کا وقت تھا، 1:30 بج رہے تھے۔ گاؤں سے ایک ایک موٹر سائیکل پہ 4 لوگ، تھوڑی دیر میں یہاں 50 آدمی جمع ہو گئے کہ جمعیت علماء کی گاڑی میں کسی نے اٹیک کر دیا۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ شہر سے باہر ہیں، لیکن الحمدللہ آج تک اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ اللہ اس کی پوری حفاظت فرمائیں گے۔ بہرحال تو اس ادارے کے قیام کا مقصد کہ گھروں میں بچوں کو رکھا جائے، جس میں بچیاں بھی اور بچے بھی چھوٹے نابالغ، اور مائیں ان کو گھریلو ماحول کی طرح سے ان کی ضروریات، ان کی مکمل نگرانی، ان کی پرورش، ان کی تربیت، تاکہ ماں اور اولاد کے رشتے کے ساتھ پدرانہ شفقت کے ماحول میں اس ادارے کو چلایا جائے۔ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، اتنا نہیں جتنا چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ عیسائی مشنریز، آج ہی میں نے ابھی مولانا رحمت اللہ کشمیری کی کتاب میں پڑھ رہا تھا، ان کا رسالہ ہے کہ کشمیر میں اس وقت سخت ارتداد کے حالات ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ کوئی ایسا گھر نہیں کشمیر میں جس میں یتیم بچہ نہ ہو۔ دوسری مشنریاں، عیسائی مشنریز اور دوسرے اور لوگ جاتے ہیں، مختلف بہانوں سے بچوں کو اٹھاتے ہیں، اور ایک بہت بڑی تعداد اس وقت کشمیر میں مسلمان ارتداد کے دہانے پہ کھڑا ہو چکا ہے۔ ابھی میرے پاس کتاب رکھی ہوئی، تو اسی طرح کے حالات اس زمین پر بھی تھے۔ عیسائی مشنریز، قادیانیوں کی سرگرمیاں، الحمدللہ یہاں کے مسلمانوں نے اس کا مقابلہ کیا، اور آپ کی اس جماعت نے وہ خدمات انجام دی کہ یہ ادارہ وجود میں آیا۔ ہم سب مشکور ہیں اور ممنون ہیں نوین چند ولبھ داس بھاٹیہ جی کا، جنہوں نے مولانا محمود مدنی صاحب سے یہ کہا تھا۔ ہم راجاؤں اور مہاراجاؤں کے تعلق سے تو کبھی سنتے اور پڑھتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہو کہ جتنا چل دے وہ زمین آپ کی ہے، لیکن اسی زمین پہ یہاں سے میں، رائمہ صاحب اور مولانا محمود مدنی صاحب، بھاٹیہ جی، ہم 4 آدمی، رات کا وقت تھا، میں نے بھاٹیہ جی سے ذکر کیا کہ بھاٹیہ جی تھوڑی سی آپ نے زمین دے کر کے مشکلوں میں ڈال دیا ہے، تو وہ ہنسنے لگے۔ کیوں؟ میں نے کہا اصل میں جو پروجیکٹ ہے وہ ناکافی ہے، جو پلان ہے اس کی وجہ سے زمین تنگ ہو رہی۔ بھاٹیہ جی نے کہا گرو جی سے کہو، مولانا محمود مدنی صاحب کو گرو جی کہا کرتے تھے، کہ گرو جی سے کہو وہ صبح اٹھے، جتنا زمین پہ چل دے وہ زمین ان کی۔ صبح کو اٹھے، سب سے پہلے وہ اٹھے، سامنے ہم لوگ سوتے تھے سب، یہاں آئے ہم چاروں، راما صاحب بھی یہاں ہیں اور مولانا محمود مدنی صاحب بھی ہیں، ہمارے بھاٹیہ جی اس وقت نہیں ہیں، گاڑی یہاں کھڑی ہوئی، اس کے آگے گاڑی نہیں جا سکتی تھی۔ چنانچہ بھاٹیہ جی کہتے تھے گرو جی یہ زمین، گرو جی یہ زمین، گرو جی یہ زمین، اور سڑک تک پہنچ گئے جہاں آخری باؤنڈری، اور وہاں کھڑے ہو کہنے لگے گرو جی سینے میں اور بھی گنجائش ہے، جتنی آپ کو ضرورت ہو آپ کو اختیار ہے۔ بہرحال اس وقت ہمارے کملیش بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سال میں ماشاءاللہ بچوں کی 2-3 دعوتیں بھی کرتے ہیں، اور بڑی شفقت کا اندازہ آپ نے اس چیز لگا لیا کہ خود یہاں موجود ہیں۔ ہمارے بھاٹیہ جی ایک بڑی بات، عجیب بات کہا کرتے تھے کہ ہمارے خاندان میں کسی نے کوئی کارنامہ پیش کیا ہے انوکھا، کوئی کچھ کرتا تھا، کوئی کچھ کرتا تھا، ہم کچھ کرتے تھے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہماری اولاد انشاءاللہ ایمان لائے گی، اسلام قبول کرے گی، اور وہ ایک نیا کارنامہ اس کا ہوگا۔ تو ہم آپ سب حضرات سے دعا کریں گے، اپنے بھائی کملیش بھائی کے لیے کہ دعا کریں، جیسے دنیا میں ہم لوگ یہاں ساتھ بیٹھ رہے ہیں تو ایسے آخرت میں بھی ہم لوگ ساتھ رہیں۔ میں اس وجہ سے کہتا ہوں، میں گیا تھا، یہ موجود، ان کی موجودگی میں کملیش بھائی، بھاٹیہ جی بیمار تھے، بھاٹیہ جی نے ان کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا کملیش میں اگر مر جاؤں تو مجھے جلانا مت۔ یہ شاید بات آپ لوگوں نے معلوم ہو کہ مجھے جلانا مت، اگر تم دفنا سکو تو دفنا دینا، اور اگر نہ دفنا سکنا ہے تو میرا نام لے کے انہوں نے کہا تھا کہ اس کے حوالے کر دینا، یہ اپنا کام کر لے گا۔ چنانچہ ہم ان کی بیماری میں وہاں گئے، جس لوگ وہ داخل تھے، لیکن آخری وقت تھا، میں وہاں سے احمد آباد آیا، اور فجر میں صبح کو اذان سے پہلے جمعے کے دن انتقال ان کا ہوا، اور کملیش بھائی مجھے خبر دی
کہ پاپا کا انتقال ہو گیا. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حساب سے، اور ہم سب اپنے بھائی کملیش بھائی کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے ہم لوگ دنیا میں ساتھ رہ رہے ہیں ایسے اللہ ان کو نواز دے. یہاں ہمارے بیچ بیٹھے ہوئے ہیں بڑے نیک لوگ ہیں، ایسے لوگ دنیا میں کم پیدا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی اس پورے خاندان کی اور ان سب کی مکمل اللہ حفاظت فرمائے. اب میں گزارش کروں گا آج کے معزز کملیش بھائی کچھ کہیں گے؟ آپ کچھ نہیں فرمائیں؟ اپنے محترم مہمان معزز حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب